اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع واقعی بہت دلچسپ اور گہرا ہے۔ ہم مینیفیسٹیشن یا کشش کے قانون کی بات کریں گے، جس کا آج کل ہر طرف چرچا ہے، لیکن ایک بالکل مختلف یعنی اسلامی زاویے سے۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں جدید نفسیات اور قدیم روحانیت آپس میں بالکل جڑ جاتے ہیں۔ اب ایک سوال اکثر ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کچھ مثبت مینیفیسٹ کرنے یعنی کچھ اچھا حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہوگی، ہے نا؟ لیکن اکثر ایسا لگتا ہے کہ دعائیں یا کوششیں بے اثر ہو رہی ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہاں کمی رہ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آج ہم انہی الجھنوں کا جواب ڈھونڈیں گے۔ ہمارا ایجنڈا بہت سیدھا سا ہے۔ پہلے کشش کے قانون کو سمجھیں گے، پھر مینیفیسٹیشن کی غلطیاں دیکھیں گے، اس کے بعد اسلامی نقطہ نظر، دعا کی سائنس، دائرہ کار کو وسیع کرنا، اور آخر میں یہ کہ دعائیں اصل میں قبول کیسے ہوتی ہیں۔ چلیں جلدی سے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حصہ 1، کشش کا قانون۔ آئیے سب سے پہلے ان بنیادی باتوں کو کلیئر کر لیتے ہیں جو آج کل ہمیں ہر جگہ سننے کو ملتی ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر مینیفیسٹیشن اور کشش کے قانون کو ایک ہی چیز سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ کشش کا قانون دراصل وہ طریقہ ہے، وہ اپروچ ہے، اور مینیفیسٹیشن وہ اس اپروچ کا نتیجہ ہے۔ مطلب ایک راستہ ہے اور دوسرا اس راستے کی منزل۔ حصہ 2، مینیفیسٹیشن کی عام غلطیاں۔ اب ذرا ان خامیوں کی بات کرتے ہیں جو ہم انجانے میں کر جاتے ہیں اور جو کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہاں ایک بڑی عجیب سی صورتحال سامنے آتی ہے۔ ایک طرف تو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ بہترین ہو جائے، اچھی نوکری مل جائے، رشتے شاندار ہو جائیں، لیکن دوسری طرف دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ وہی پرانے دھوکے، ناکامیاں اور بدقسمتی والی سوچ۔ کشش کا قانون تو سیدھا سا ہے، جو سوچیں گے وہی کھچ کر آئے گا۔ اگر سوچ مسلسل منفی رہے گی تو ظاہر ہے منفی نتائج ہی ملیں گے نا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل بہت سادہ لیکن اہم ہے۔ اپنی چاہت اور سوچ کو ایک ہی ٹریک پر لانا ہوگا۔ یہ ماننا ہوگا کہ ہاں، زندگی واقعی بہتر ہونے والی ہے۔ اور سب سے اہم بات، صرف سوچنے سے جادو نہیں ہو جائے گا، حسن تدبیر لازمی ہے، یعنی بہترین منصوبہ بندی، سمارٹ ورک اور پریکٹیکل ایکشن۔ کامیابی کی اصل چابی یہی ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ کوئی 5 منٹ کی ایکسرسائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح اٹھ کر بس 5 منٹ بہت پازیٹیو سوچ لیا اور پھر سارا دن حالات کا رونا روتے رہیں۔ بالکل نہیں، یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ یہ پازیٹیوٹی اور مثبت رویہ اندر سے ہر لمحے جھلکنا چاہیے۔ حصہ 3، اسلامی نقطہ نظر۔ اب ہم اس جائزے کے سب سے اہم موڑ پر آ گئے ہیں، جہاں جدید دنیاوی تصورات کا ملاپ روایتی روحانیت سے ہوتا ہے۔ ذرا اس حدیث قدسی پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ سوچئے ذرا، کیا یہ کشش کے قانون کی بالکل پرفیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہے؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جدید کانسیپٹ دراصل بہت گہری اور مضبوط مذہبی جڑیں رکھتا ہے۔ فرق صرف اس چیز کا ہے کہ منبع کسے مانا جا رہا ہے۔ دنیاوی نظریہ کہتا ہے کہ یہ ساری بے جان کائنات ہماری مثبت سوچ پر رسپونڈ کر رہی ہے، لیکن اسلامی نظریہ وہ اس پوری کائنات کے خالق پر فوکس کرتا ہے، یعنی کائنات سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کی ذات سے اچھے گمان اور بہترین توقعات وابستہ کی جائیں۔ حصہ 4، دعا کی سائنس۔ اب دیکھتے ہیں کہ مائنڈ سائنسز ہماری دعاؤں کو کس طرح مزید پاورفل بنا سکتی ہیں۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے۔ آج کل ہپنوسس اور افرمیشنز جیسی ماڈرن تکنیکوں میں دماغ کو الفا سٹیٹ یعنی پرسکون حالت میں لے جا کر باتوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی سائنسی فارمولا دعاؤں کی قبولیت میں بھی کمال کا کام کرتا ہے۔ جب ہم انہی اصولوں کو دعا میں اپلائی کرتے ہیں تو نتائج واقعی حیران کن ہوتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ پہلے مکمل ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کر کے دماغ کو الفا سٹیٹ میں لائیں، پھر پورے دھیان سے براہ راست اللہ کو مخاطب کریں اور اپنی دعا کو کم از کم 10 سے 20 بار دہرائیں۔ یقین کریں، اس سے نہ صرف ایک زبردست روحانی سکون ملتا ہے بلکہ دعا کے قبول ہونے کے چانسز بھی کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ حصہ 5، دائرہ کار کو وسیع کرنا۔ اب ایک اور پہلو کی طرف چلتے ہیں جہاں اکثر انجانے میں ہم خود ہی اپنے لیے مواقع محدود کر لیتے ہیں۔ فرض کریں کوئی یہ ضد لگا لے کہ مجھے تو بس اخبار کے اشتہار والی وہ مخصوص نوکری ہی چاہیے۔ اب بظاہر تو یہ دعا ہے، لیکن اصل میں ہم نے خود ہی ہزاروں دوسرے اور شاید کہیں زیادہ بہتر دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اس کے بجائے اگر دعا یہ ہو کہ مجھے کہیں سے بھی بہترین روزگار اور خوشحالی عطا فرما، تو سوچئے یہ اللہ کی طرف سے عطا کے تمام لامحدود راستوں کو کھلا رکھتی ہے۔ اگر ہم روایتی اسلامی دعاؤں پر غور کریں تو وہ کبھی بھی محدود نہیں ہوتی۔
वो जानबूझकर वसी रखी गई हैं, बिल्कुल एक बड़े कैनवस की तरह, ताकि जिंदगी के हर पहलू में बेहतरी मिल सके। वो कभी भी नेमतों को किसी एक मखसूस चीज तक कैद नहीं करती। हिस्सा 6, दुआएं कैसे कबूल होती हैं। अब बात करते हैं तवक्कुआत की, क्योंकि तवक्कुआत को हकीकत पसंदाना रखना भी इतना ही जरूरी है। देखिए, दुआओं का जवाब 3 तरह से मिलता है। या तो दुनिया में बिल्कुल वही चीज़ मिल जाती है जो मांगी गई, या इससे बेहतर कोई मुतबादिल नेमत दे दी जाती है और किसी आने वाले नुकसान से बचा लिया जाता है, और तीसरी सूरत यह है कि इसे आखिरत के लिए एक बहुत बड़े इनाम के तौर पर महफूज कर लिया जाता है। इसलिए किसी एक दुनियावी चीज़ के लिए ज़िद करना और ना मिलने पर मायूस हो जाना, ये रवैया बाज़-औक़ात बेअदबी के ज़ुमरे में आ सकता है, क्योंकि हर चीज़ इस दुनिया के लिए तो नहीं बनी ना। वज़ाइफ के हवाले से भी एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, दीन में मखसूस दुनियावी मकासद के लिए वज़ाइफ फ़र्ज़ नहीं किए गए। ये दरअसल बुज़ुर्गों और तजुर्बाकार अफराद के तजुर्बात का निचोड़ होते हैं। क्या ये काम करते हैं? बिल्कुल, 100% करते हैं। लेकिन शर्त वही है, उनके साथ बेहतरीन अमली इक़दामात यानी हुस्न तदबीर और एक बहुत ही मजबूत यकीन का होना लाजमी है। तो आखिर में इस बात पर गौर ज़रूर करना चाहिए, क्या हम अपनी महदूद सोच और पुरानी तलखियों की वजह से उन लामहदूद मौके के दरवाजे तो बंद नहीं कर रहे जो कुदरत ने हमारे लिए खोल रखे हैं? कशिश का कानून, हमारा मुस्बत गुमान और दुआओं का वसी कैनवस, ये सब हमें बताते हैं कि अगर यकीन को मजबूत कर लिया जाए, मुस्बत सोच को तर्ज ज़िंदगी बनाया जाए और भरपूर अमल किया जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो क्या ख्याल है, क्या आज से इस वसी रूहानी कैनवस में कदम रखने का वक्त नहीं आ गया?